السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے مسلم عورت کے سلسلے میں مولانا عمری رحمۃ اللہ علیہ کے اہم افکار کا تعارف۔ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب ایک ممتاز محقق اور مشہور مصنف کی حیثیت سے معروف ہیں۔ آپ نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھیں، لیکن مسلم عورت آپ کا سب سے پسندیدہ موضوع تھا، بلکہ شاید یہ آپ کا پہلا انتخاب بھی تھا۔ عورت اسلامی معاشرہ میں نامی کتاب بہت پہلے یعنی 1961 میں شائع ہوئی۔ خواتین کے متعلق آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ عورت اسلامی معاشرہ میں مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، عورت اور اسلام، مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں، اس کے علاوہ عائلی نظام سے متعلق متعدد کتابوں میں مسلمان عورت کو موضوع بنایا ہے۔ ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم ان کے اہم افکار کا خلاصہ پیش کریں گے۔ عورت اور اسلام مولانا کی ایک اہم تصنیف ہے۔ اس میں مولانا نے بہت وضاحت کے ساتھ اسلام میں عورت کے رول اور مقام کو بیان کیا ہے۔ مولانا نے قرآن و سنت اور فقہ کا حوالہ دے کر اپنی بات کو بہت مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے اولین حصے میں مولانا نے اسلام سے پہلے مختلف قوموں میں عورت کے مقام پر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومی اور محکومی کی تاریخ تھی۔ اسے کمتر اور فروتر سمجھا جاتا تھا، اسے سارے فساد کی جڑ اور خرابی کہا جاتا تھا، اور سانپ اور بچھو سے جس طرح بچا جاتا تھا اس طرح اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ بازاروں میں جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ مرد کی تابع تھی۔ اس کا کوئی حق نہیں تھا، وہ مرد کے رحم و کرم پر جیتی تھی۔ اس بات کو اپنی دوسری کتاب مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ میں لکھتے ہیں۔ تاریخ کے ایک طویل عرصہ سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ وہ ہر قوم اور ہر خطے میں مظلوم تھی۔ حیوانوں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اہل عرب اس کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ دنیا کی بیشتر تہذیبوں میں اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی۔ وہ حقیر اور ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس کے معاشی اور سیاسی حقوق نہیں تھے۔ ان کے ظلم و ستم پر اس کی کہیں داد رسی نہیں ہوتی تھی۔ اسے فریاد کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ اس کے بعد وہ اس بات پر اپنی بحث کو جاری رکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد عورت کی اس حیثیت میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسلام نے عورت کو ظلم کی گرداب سے نکالا، اس کے ساتھ انصاف کیا، اسے انسانی حقوق دیے، عزت دی، بلندی بخشی اور معاشرہ کو اس کا احترام سکھایا۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر مرد اور عورت کے صحیح مقام اور دونوں کے دائرہ کار کو متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کے دائرہ کار جدا جدا ہیں۔ عورت کا میدان عمل اس کا گھر ہے، اور گھر سے باہر کی دنیا مرد کی آماج گاہ ہے۔ عورت کی اس دائرہ کار کو اور واضح کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، جو افراد عورت کے زیر اثر ہیں اس کا فرض ہے کہ ان کے حقوق کی نگہداشت کرے، ان کو راہ راست پر چلائے اور غلط روی سے باز رکھے، اور ان کے نفع و ضرر کی اس طرح نگرانی کرے جس طرح ایک چرواہا جنگل میں بھیڑوں کی کرتا ہے۔ عورت کا فرض یہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس دولت اور ساز و سامان کی بھی محافظ اور امین بنائی گئی ہے جو شوہر نے اس کے تصرف میں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح بیوی کی ایک صفت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کے معاملے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتی رہے۔ اس کے علاوہ گھر کی تمام داخلی فرائض و واجبات اس کے ذمہ کیے گئے ہیں۔ مولانا عورت کے اس دائرہ کار کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ گھر کی تعمیر کے بغیر معاشرہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اسلام نے عورت کو اس کی تعمیر کے لیے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بوجھ اس پر ڈالنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ معاش کی ذمہ داریوں سے بھی اسے سبکدوش کر دیا ہے۔ اس کے نزدیک گھر کی تعمیر جہاد سے کم اہم نہیں ہے۔ مولانا مزید فرماتے ہیں،
اسلام ایک مضبوط اور پائیدار خاندان کو معاشرہ کی بقا کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اس لیے کہ خاندان ہی کی بنیاد پر معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ خاندان کا استحکام معاشرہ کا استحکام اور خاندان کی بربادی معاشرہ کی بربادی ہے۔ اسلام خاندان کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہت ہی مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ دائرہ کار کی اس تقسیم کی دو وجوہات مولانا بیان فرماتے ہیں، یعنی مرد اور عورت کے جو دائرہ کار کو الگ الگ کیا ہے، دو وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے دونوں کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب بھی دونوں ایک میدان میں کام کریں گے، باعفت زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جسمانی طور پر مرد سے کمزور ہے، وہ زیادہ محنت و مشقت برداشت نہیں کر سکتی، پھر اس کے ساتھ ایسے عوارض بھی لگے ہوئے ہیں جو اسے مسلسل اور سخت محنت سے روکتے ہیں۔ اس لیے فطرت کا یہ تقاضا اور عدل و انصاف سے قریب تر بات یہی ہے کہ عورت پر اس سے کچھ کم بوجھ ڈالا جائے جتنا بوجھ مرد پر ڈالا جاتا ہے۔ محنت و مشقت کے کام مرد کے سپرد کیے جائیں اور عورت کو ان کاموں میں لگایا جائے جو زیادہ محنت طلب نہیں ہیں۔ اسلام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ عورت گھر سنبھالے اور مرد باہر کی خدمات انجام دیں۔ موصوف اس دائرہ کار کی تقسیم کے باوجود مسلمان عورت کو مختلف حیثیتوں سے کام کرنے پر ابھارتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اسلام نے عورت کو سماج کی خدمت کرنے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کاموں میں حصہ لینے سے منع نہیں کیا۔ وہ ان کاموں میں حصہ لے سکتی ہے اور فی الواقع لیتی رہی ہیں۔ دور اول کی مسلمان خواتین اعلیٰ سیاسی مناصب پر تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ سیاست سے غیر متعلق نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے سیاسی حالات پر نظر رکھی، اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جد و جہد اور قربانیاں دیں، خلفاء اور امراء کو نصیحتیں کی، مشورے دیے اور حسب حال سیاسی خدمات انجام دی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خواتین دین و اخلاق، سیرت و کردار، علم و سیاست اور تہذیب و معاشرت ہر میدان میں نمایاں رہی ہیں۔ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے اسلام کو اتنی زبردست خدمات انجام دی ہے کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ مولانا خواتین کو نصف انسانیت بھی قرار دیتے ہیں اور اس بات کو ناممکن قرار دیتے ہیں کہ عورت کے بغیر تاریخ مکمل ہو سکے۔ اسی سے ملحق وہ مغرب میں عورت کے بارے میں پائے جانے والے نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسلام میں عورت کے مقام کو نہایت مدلل اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ ان دونوں نظریات کے درمیان تضاد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب اسلامی معاشرہ میں لکھتے ہیں، اسلام عورت کو جس سمت لے جانا چاہتا ہے، مغربی افکار بالکل اس کی مخالف سمت کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام گھر کو اس کی صحیح و جہد کا مرکز قرار دیتا ہے تو یہ اس کو گھر سے بغاوت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے جو نظام عمل تجویز کیا ہے وہ مغرب کی نگاہ میں اس کی توہین اور ذلت کا چارٹر ہے۔ غرض عورت کے متعلق اسلام اور مغربی فکر میں صریح تضاد پایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ مولانا فرماتے ہیں، موجودہ دور میں عورت کی ترقی کا بڑا چرچا ہے، لیکن اس ترقی کے لیے اسے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس نے گھر اجاڑا اور بازاروں کو رونق دی، گھر اور خاندان کے کھنڈرات پر اس کی ترقی کا محل تعمیر ہوا۔ اس کے بالکل برعکس مسلمان خواتین نے خانگی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے اور ان کا حق ادا کرتے ہوئے تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور مختلف میدانوں میں حیرت انگیز خدمات انجام دی ہیں۔ جنسی تسکین کے حوالے سے اسلام کا موقف کتنا عظیم ہے، مولانا نے درج ذیل عبارت میں اس کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام چند خاص حدود ہی کے اندر جنسی تسکین کی اجازت دیتا ہے۔ ان حدود سے باہر جو شخص قدم رکھے، اسلام اس کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ انسان اپنے فطری جذبے کی آسودگی کا سامان کرے اور اس کے لیے معاشرے کی تمام سہولتیں بہم پہنچانے کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان انسانیت کا لباس اتار پھینکے اور معاشرہ کو حیوانیت کا مسکن بنا دے۔ وہ انسان جیسی کائنات کی عزیز ترین متاع کو بے دردی کے ساتھ ختم کر دینا پسند کرتا ہے، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں کہ سوسائٹی میں زنا کے مہلک جرثومے پرورش پائیں۔
خلاصہ یہ کہ مسلمان عورت کے مقام، مرتبہ، اس کے حقوق اور ذمہ داریوں اور اس کے دائرہ کار اور مطلوبہ کردار کے حوالے سے مولانا نے بہت واضح نقوش پیش کیے ہیں۔ دور حاضر میں ان افکار کی بہت زیادہ معنویت ہے۔ مسلمان عورت وہ نازک اور حساس موضوع ہے جس کے حوالے سے اغیار اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور جو اہل اسلام ہیں وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے۔ کہیں تصورات میں نقص ہے تو کہیں رویوں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان عورت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ مولانا اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے ہیں، اب ہمارے حصے کا کام ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔